بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام ہے ڈیٹ لائن پشاور اسٹوڈیو سے لائیو. میں ہوں عقیل یوسفزئی. اگرچہ موسم تبدیل ہو گیا ہے، سردی شروع ہو گئی ہے، اور اگرچہ اسی سردی میں بھی پشاور سمیت خیبر پختونخوا میں گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے، بل بہت زیادہ آتے ہیں، مگر سیاسی سرگرمیوں میں اور سیاسی گرمی میں ابھی تک کوئی خاص کمی واقع نہیں ہوئی ہے. آج کا دن اس حوالے سے بہت عام ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو آج ان کا آخری دن ہے، مطلب دور ملازمت کا، اور 6 سال انہوں نے جس طریقے سے گزارے ہیں اور جن حالات کا انہوں نے سامنا کیا، بہت سے حالات پر انہوں نے یوم شہداء پر وضاحت بھی پیش کی ہے، غلطیوں کا اعتراف بھی کیا ہے، چند تجاویز بھی دی ہے. اور اسی دوران جو نئے آرمی چیف آئے ہیں اور ان کے ساتھ ایک اور اہم فوجی افسر آئے ہیں، ان کی کمبینیشن کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے. مگر ساتھ میں پاکستان کے اندر عمران خان کا جو رویہ ہے، عمران خان کا جو طرز سیاست ہے، اسی ہی کے ارد گرد تمام بات چیت، کرنٹ افیئر کے پروگرام اور تبادلہ خیال کا جو سلسلہ ہے وہ چلتا رہتا ہے. آپ نے دیکھا بھی کہ خیبر پختونخوا میں بڑے عرصے بعد، طویل تاخیر اور تعطل کے بعد، حاجی غلام علی کی شکل میں گورنر اتحادی جماعتوں نے تعینات کیا، دروازے کھولے گئے، اور نہ صرف یہ کہ عام کارکنوں تک رسائی دی گئی، بلکہ وہ مختلف لیڈروں سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، اور انہوں نے ایک پیشکش بھی کی ہے کہ وہ خیبر پختونخوا کی حکومت اور وفاقی حکومت کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کریں گے، اور جو مسائل ہے اس میں مدعی بنیں گے. یہ الگ بات ہے کہ اتنی روایتی صوبے میں ابھی تک بقول گورنر ہاؤس کے ذرائع کے یا غلام علی صاحب کے قریبی دوستوں کے یا JUI کے رہنماؤں کے، ابھی تک سعاد خان کو یہ جرت نہیں ہوئی، اخلاقی جرت نہیں ہوئی کہ وہ گورنر صاحب کو ایک کال بھی کر لیتے، ان کا خیر مقدم کرتے. اگرچہ ہماری روایت یہ رہی ہے کہ یہ 2 اہم پوسٹ ہے، اہم عہدے ہیں، اس میں جب وہ حلف لے رہے تھے ان کو وزیر اعلیٰ صاحب کو باقاعدہ مدعو کیا گیا تھا ایک طریقہ کار کے مطابق. نہ کسی وزیر نے رابطہ کیا ہے مبارکباد کے لیے رسماً. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عمران خانی ہیں اس میں ہم اپنی روایات سے بھی بدقسمتی سے ہاتھ دھو رہے ہیں. مگر ساتھ میں عمران خان صاحب نے جو ایک نیا ہنگامہ کھڑا کیا ہے کہ وہ خیبر پختونخوا اسمبلی سمیت تمام اسمبلیوں سے استعفے دیں گے، اس پر ایک نیا ایک شوشہ ہے یا ایک حقیقت ہے، اس پر بات کریں گے مہمانوں کے ساتھ. اور اس کے بعد اپوزیشن کا جو لائحہ عمل ہے. مگر دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ زرداری صاحب جو کہ پاکستان کے اندر 2 بڑے لیڈر ہیں جو کہ پاکستان کی ان تمام چیزوں کو سمجھتے ہیں، ایک زرداری صاحب اور ایک مولانا عبد الرحمان صاحب، تو وہ لاہور میں ڈیرے ڈال چکے ہیں. کون کس پر پہل کرتا ہے اور یہ اعصابی جنگ کب تک جاری رہے گی؟ اور ساتھ میں آج صبح جب اعظم سواتی صاحب کو دوبارہ گرفتار کیا گیا، اور مزید بتایا جا رہا ہے کہ کل جب ایک نئے آرمی چیف اپنے دفتر کا چارج سنبھالیں گے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ فوج کے معاملے میں یا پاکستان کی ریاست کے بیانیے کے بارے میں اور چیلنجز کے بارے میں ہارڈ کور ایک کمانڈر واقع ہوا ہے، اس کے بعد کیا منظرنامہ بنتا ہے، اس تمام پر بات کریں گے. مگر ابھی ایک بریکنگ نیوز ہے. وہ بریکنگ نیوز اس پروگرام میں اور خیبر نیوز کے تمام پروگرامز میں ہم ہمیشہ اس پر بحث کرتے ہیں. باقی چینلز کو یا میڈیا ہاؤس کو یا پولیٹیشنز کو اس کا کوئی ادراک نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے. اور وہ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ TTP نے، تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ نے حکم جاری کیا ہے آج ہی کہ جتنے بھی ان کے کمانڈرز ہیں، جنگجو ہیں، کارکن ہیں، اور پاکستان کے جس حصے میں بھی ہے، ان کو جب بھی جہاں بھی موقع ملے وہ حملے کرے. یہ بہت ایک نئی صورتحال بنی ہے، خاص کر خیبر پختونخوا کی سیاسی پس منظر کے حوالے سے. 2 مہمان میرے ساتھ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں. 2 مہمانوں کو ہم کالز پر لیں گے. ابھی پہنچے ہیں کوہستان سے ترجمان ہے، اور تمام تر ایکٹیویٹیز کو JUI کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں، خاص کر میڈیا مینجمنٹ، ہم بڑے عرصے سے ان کو دیکھ رہے ہیں، اور ایک سیاسی کارکن کے طور پر تمام حلقوں میں، صحافتی اور سیاسی حلقوں میں ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. جلیل جان صاحب، ڈیرہ منہ جی تاثر علیہ. ہمیں اس وقت کریٹیکل جرنلزم کے ساتھ کریٹیکل انالیسس کی سخت ضرورت ہے. اگر حالات اس قدر خراب ہو گئے ہیں
कि बहुत से चेंजेस के बावजूद भी कोई सिमत, कोई डायरेक्शन हमें दिखाई नहीं दे रही। और खैबर पख्तूनख्वा जो कि इमरान खान साहब का खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से हब है या उनका मरकज़ है, तो इस हवाले से पेशावर के अंदर एक सहाफ़ी ऐसे हैं जिन्होंने अपोजिशन से ज़्यादा इमरान खान साहब को हमेशा टफ टाइम दिया है, इत्तिफ़ाक़न, उसमें उनकी कोई इरादा उनका शामिल नहीं है। आप सब जानते हैं, फिर भी रस्मन तारुफ करा जाता हूँ, आरिफ यूसुफ़ साहब, डेरा मौलाना आरिफ साहब क्या हो रहा है और सियासी बहरान ख़त्म होता हुआ क्यों नहीं दिखाया दे रहा। और ये कि मुख्तसरन अगर बात की जाए तो ये है कि इमरान खान साहब का मुस्तक़बिल अब क्या है, जो नई डेवलपमेंट्स हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अकील साहब। सबसे पहले तो अगर हमने प्रोग्राम में बात करनी है तो मैं उस मौजू पे नहीं आता जो आपने ब्रेकिंग न्यूज़ दी है, और ये एक अफसोसनाक सूरत हाल अनफोल्ड हो रही है पाकिस्तान के अंदर। और हमने देखा है माजी में भी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर खुदकुश हमले, बम धमाके और टारगेट किलिंग्स की बेतहाशा कार्रवाइयाँ की, और इन कार्रवाइयों के को ख़त्म करने के लिए फिर पाक फ़ौज को ऑपरेशंस करने पड़े। और हम देख रहे हैं कि कुछ अरसे से उनके साथ मुज़ाकरात हुए, मुज़ाकरात ख़त्म हो गए या डेडलॉक आ गया, और आज हम देख रहे हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर पूरे पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयों का ऐलान कर दिया। वजह बताई है उन्होंने? वजह वो यही बता रहे हैं कि उनकी स्ट्रेटजी अकील साहब, अभी तक वो तहरीक तालिबान का मौक़िफ़ था कि वो डिफेंसिव लड़ाई लड़ रहे हैं, अब वो ऑफेंसिव पे आ गए हैं। अभी तक वो कह रहे थे कि हमारे बंदों को निशाना बनाया जाता है, हम डिफेंस में कार्रवाइयां करते हैं। अभी उन्होंने ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी का ऐलान कर दिया है। और ये आपको याद होगा कि हकीमुल्लाह महसूद ने एक दफ़ा इसी तरह तमाम जितने मसूलीन थे, ज़िम्मेदारान और कमांडर्स थे, उनको पूरे पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करने की अहकामात जारी की थे, और पूरे पाकिस्तान में फिर बड़े पैमाने पर बम हमले धमाके। हम दुआगो भी हैं कि अल्लाह पाकिस्तान की और पाकिस्तान की आवाम की खैर करे। लेकिन बहरहाल सूरत हाल चूँकि सियासत पे ही छाई रहती है, ये वाला चैप्टर लोगों की नज़रों से ओझल होता है, और सुबह शाम तालिबान की तरफ से अदरवाइज भी कार्रवाइयाँ आपको पूरे रिकॉर्ड का पता है। तरह नहीं लग रहा है कि जिस तरह इमरान खान साहब ने आसिम मुनीर साहब को वेलकम करने के लिए ये वाला कार्ड फेंका है, मेरे ख्याल में उनके पास कार्ड तो ख़त्म हो गए हैं, ये आखिरी कार्ड है असम्बलियाँ तोड़ने का, और उस पर मज़ीद बहस नहीं करते कि असम्बलियाँ तोड़ी जाएगी तो तोड़ी जाएगी भी या नहीं, यह एक प्रेशर टेक्टिक्स है, एक ख़ुद को बचाने की कोशिश है, या ये है कि उसके कानूनी और आईनी पहलू क्या है। आपको इस तरह नहीं लग रहा कि ये जो मुफ्ती नूरुल अली महसूद साहब ने खिलाफ तवक्को जो कार्ड फेंका है, ये भी एक वेलकम नोट है आसिम मुनीर साहब के लिए, इसलिए कि बताया तो ये जाता है कि आसिम मुनीर साहब और साहिर शमशाद साहब जनरल बाजवा के बरक्स, वो टीटीपी मुज़ाकराती अमल, दोहा प्रोसेस और वार ऑन टेरर के मामले में वो डिसीजन मेकर्स रहे हैं, और अब वो बिल्कुल की पोस्ट पर आ गए हैं। अब लगता है कि उन्होंने ऑफेंसिव स्ट्रेटजी का ऐलान किया, और पाकिस्तान जो कि उनकी तरफ से उनकी तवज्जो हट गई थी, जाहिर बात है कि उनकी तरफ अब तवज्जो होगी। और अब अगर जब नए आर्मी चीफ आएंगे कल, जब वो बाज़ाब्ता तौर पर अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे, तो हम तवक्को रखते हैं कि ना सिर्फ अफगानिस्तान के साथ जो एतमाद का फुकदान है उसमें भी इजाफा होगा, एतमाद बढ़ेगा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, उनके साथ जब मुज़ाकरात का सरनो आगाज़ होगा या दोबारा से बैठक होगी, तो अब नतीजा खेज होनी चाहिए। और यहाँ पर सवाल उठता है पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के तर्जुमान, जिन्होंने इन मुज़ाकरात के हवाले से मीडिया के ऊपर हर वक्त गलत बयानी की, मैं मोहम्मद सैफ की बात कर रहा हूँ, अब वो कहाँ खड़े? उन्होंने हफ्ता पहले, 4-5 दिन पहले ही कहा था कि मुज़ाकरात जारी हैं, और आज उन्होंने पूरे पाकिस्तान के ऊपर यलगार का ऐलान कर दिया। के साथ जो प्रोग्राम 3-4 दिन पहले उनका खुसूसी इंटरव्यू था बैरिस्टर सैफ का, उसमें मैंने भी कमेंट्स दिए थे। उन्होंने कहा था कि ख़त्म नहीं हुए हैं, हम रियासत के बिहाफ पर उनसे बात कर रहे हैं, डेडलॉक का शिकार हो गए। अब अकील साहब का ऐलान, इसका मतलब तो यह है कि सीज फायर का जो एक ऑप्शन था वो खत्म हो गया। अकील साहब वो किन के बिहाफ पे बात कर रहे हैं? वो रियासत की नुमाइंदगी कहाँ कर रहे हैं? उनको रियासत की ये भारी जिम्मेदारियां उनके कमजोर नातवा कंधों के ऊपर किसने डाली हैं? हम उस बंदे को तलाश कर रहे हैं अभी तक, इसलिए कि मोहम्मद अली सैफ से तो सूबाई हुकूमत ने हाथ उठाया कि हमारा नुमाइंदा नहीं है। जाहिर बात है वफाक का तो है नहीं, तो फिर किसका नुमाइंदा है? हमें अब वो बंदा भी सामने लाया जाए जिसने इस बंदे को इस हसास किस्म के मुज़ाकराती अमल में शामिल किया था, जिसका नतीजा पूरी पाकिस्तान में उनकी तरफ से ऐलान जंग से हुआ। अब जहां तक पाकिस्तान के अंदर सियासत के मामलात है, सबसे पहले तो मैं अपने दोस्त भाई जलील जान साहब के साथ इज़हार हमदर्दी करता हूं।
ان کا نام گورنر کی فہرست میں شامل تھا. گورنر کی فہرست کے لیے 4 نام گئے تھے جس میں ہمارے بھائی جلیل جان صاحب ان کے پاس اے ٹی ایم نہیں ہے نا. میں نے جلیل جان صاحب کو کہا تھا میں نے جلیل جان صاحب کو کہا تھا کہ اگر اس لسٹ میں فہرست میں غلام علی کا نام ہے تو موسٹ پرابیبلی وہ ہوں گے, نہیں تو مولانا کہیں باہر کا اے ٹی ایم ڈھونڈ کے تو وہ لا کے گورنر ہاؤس میں بٹھا دیں گے. اب چونکہ بڑی قریبی رشتہ داری ہے اور ہم مبارکباد دیتے ہیں. بہرحال جو بھی ہوا, یہ بھی ایک پی ڈی ایم کے عقیل صاحب ایک بہت بڑی ناکامی تھی 6 مہینے کہ اپریل میں ان کی حکومت آنے کے بعد سے جو سپیکر تھی صوبائی اسمبلی کے مشتاق غنی, پی ٹی آئی کے ایم پی اے بھی ہیں ایبٹ آباد سے, وہ گورنر کا عہدہ سنبھالے ہوئے تھے. تو جہاں تک یہ ایک طرف تو عمران خان کے ناکام سیاست, ناکام مارچ, ناکام نیریٹو, اور الٹیمیٹلی اس نے ایک اور ناکام سٹنٹ کے طور پر صوبائی اسمبلیوں سے نکلنے کا اعلان کیا. تو دوسری طرف ان کی بھی کوئی کامیابی نہیں ہے, پی ڈی ایم کی کوئی کامیابی نہیں ہے. پی ڈی ایم پر بات کریں گے. جے یو آئی اور این پی کی تو سرگرمی ہمیں نظر آ رہی ہے. دیکھیں مولانا نے 2-3 بڑے جو ہے نا پاور شو کیے ہیں, ایک دو اور بھی باقی ہے, مگر جو مین سٹریم پارٹیاں ہیں نا 2, وہ تو ہمیں کہیں پر نظر نہیں آ رہی. کل بھی جو میٹنگ ہوئی ہے ہمیں ابھی تک اس کے ڈیٹیلز کا پتہ نہیں چل رہا کہ یار یہ جو اکرم درانی صاحب کے گھر میں ایک میٹنگ ہوئی تھی, یہ تو کوہستان میں تھے. اگر ان کے پاس ڈیٹیلز ہوگی کہ ان کا علیہ عمل کیا ہے جو اپوزیشن کی خیبر پختونخوا اسمبلی میں پارٹیاں تھی. بلکہ یہ تو کہا, میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ اپوزیشن کی ایک اہم پارٹی کا جو کہ بہت زیادہ پارلیمانی لیڈر ہے, بہت زیادہ تقریریں کرتا ہے, تو ایک بندہ مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ اگر سی ایم ہاؤس سے یا سی ایم سیکریٹریٹ سے آپ ڈیٹیلز نکال لیں تو وہ جو قوم پرست پارٹی کا ایک لیڈر ہے تو سب محمود خان صاحب کے حلقے کے بعد سب سے زیادہ بجٹ جو ہے نا اس کو دیا. یہ اچھی بات ہے. پرویز خٹک صاحب کی حکومت میں زیادہ فنڈز ملتے تھے مولانا صاحب کے بھائی کو. آج کل جو دوسری پی ٹی آئی کی محمود خان کی حکومت ہے, آپ دیکھ لیں عوامی نیشنل پارٹی کے ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں سردار بابک, یہ تو اچھی بات ہے. اگر ہو سکتا ہے ان کو زیادہ فنڈز ملتے ہیں, ان کو بھی ٹائم دیتے ہیں. لیکن آپ نے عقیل صاحب جو 2 جماعتوں کا ذکر کیا, نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا, نہیں اس پر آپ الگ تبصرہ کریں گے. اس میں میری بھی دلچسپی ہے کہ وہ کیوں خیبر پختونخوا کے معاملات سے لا تعلق ہے, اس پر بعد میں بات کریں گے. ایک تو وہی والی بات کہ انہوں نے انکشاف کیا کہ اے ٹی ایم ہے, مگر یہ پارٹی کا, ہر پارٹی کا اپنا. اور میرے ایک بات سنیں, میں تو غلام علی صاحب کا جو کنڈکٹ ہے نا 3-4 دن میں وہ ولی باغ گئے ہیں, آج پیپل پارٹی کی قیادت کے ساتھ انہوں نے وہ کیا ہے, ملاقات کی ہے, اپنے کارکنوں کے لیے دروازے کھولے ہیں. آج بھی دیکھیں شرح و ظاہر گوری کا نا, آج بھی ایک ٹی وی کے ساتھ ان کا صبح انٹرویو تھا, اور قاشا کے ساتھ بھی ان کا انٹرویو تھا کہ میں چاہوں گا کہ خیبر پختونخوا کے جو چیلنجز ہیں, جو مسائل ہیں, اس کے حل کے لیے مقدمہ لڑوں, کہ اس کے حل کے لیے کل کا کردار ادا کروں. مگر یہ بہت افسوسناک قسم کی بات نہیں ہے کہ سوات خان نے ابھی تک جو ہے نا رسماً بھی ان کو مبارکباد نہیں دیا, حالانکہ دونوں کے بات کر رہے ہیں. سوات خان, اچھا سوات خان, میرا نمبر آئے گا. آپ ہی سے سوال ہے. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بڑی لمبی گفتگو, بڑا لمبا تمہید باندھا ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جہاں تک ہمارے سوات خان کی یا محمود خان کی بات کر رہے ہیں, سنگل منسٹر نے بھی میرے خیال میں مبارکباد نہیں دی. ہماری صوبہ خیبر پختونخوا کی اپنی روایات ہیں, بالکل, اور روایات ایک عرصے سے چل رہی تھی, لیکن یہاں پر روایات کو پامال کیا گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف تحریک انصاف نے جو چیز پروموٹ کی ہے وہ رواداری کو کچلا ہے, عدم برداشت کو عدم فروغ دیا برداشت ہے. کو, مطلب ہے کہ اتنا اوپر چلے گئے ہیں کہ اب ان کا نیچے آنا بڑا مشکل رہے گا. اگر یہی سلسلہ اوپر وزیر اعظم, سابق وزیر اعظم یا سلیکٹڈ وزیر اعظم قومی اسمبلی کے اندر اپوزیشن لیڈروں سے خالی ہاتھ بھی ملاتے نا, ہاتھ بھی, تو تب بھی یہ نوبت نہ آتی. صحیح, انہوں نے اتنا سخت رویہ اپنایا ہوا تھا, اتنا سخت رویہ اپنایا ہوا تھا کہ ایک دوسرے کو دشمن سمجھتے تھے. ہمارے پی ڈی ایم والے تو اس کے انتظام بھی تھے کہ جب کب یہ بیٹھیں گے, میں کانفرنس کریں گے یا کچھ ایشوز پر بات کریں گے, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. صحیح. بہرحال ابھی جو سلسلہ شروع ہے, عمران خان نے 6 مہینے لوگوں کو انگیج رکھا. لانگ مارچ اور شارٹ مارچ, لانگ مارچ اور شارٹ مارچ. پہلے لانگ مارچ کا اعلان کیا, پھر وہ شارٹ ہو گیا, پھر شارٹ بھی نہیں رہا, جلسہ ہو گیا. سنیں نا جی, پھر دیکھیں, پھر وہ آرمی چیف پر تنقید کرتے رہے, پھر اس کی تعیناتی پر تنقید کرتے, کہ یہ تو ایک
आईनी मसला था, एक वज़ीर आज़म के इंतज़ामी मसला था, इंतज़ामी मसला भी था, रूटीन की ट्रांसफ़रें होती रहती हैं, रूटीन की प्रमोशन होती रहती हैं, तो इस पर मुदाखलत करने की ज़रूरत नहीं थी। जिस तरह मौलाना फज़ल रहमान साहब ने कहा है कि मैं वज़ीर आज़म को इख्तियार देता हूँ, उसका आईनी हक़ है, इसमें हम मुदाखलत नहीं करते, जिसको भी लाना चाहते हैं। तो फिर उसने आकर यहाँ इस पिंडी में बैठ कर सारी रात सर्दी में लोगों को ये कहा कि मैं असम्बलियाँ तोड़ रहा हूँ और बस गया। तो ये ऐलान तो वो बनीगारा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कर सकता था ना, इतनी लंबी स्ट्रगल की है, पैसे खर्च किए हैं। तो ये हालात जो बन गए हैं इस वक्त, असम्बलियाँ तोड़ने की बात कर रहा है, तो असम्बलियाँ तोड़ने की बात, ये असम्बली नहीं, मेरा ख्याल नहीं आता कि ये तोड़ ले, क्योंकि इसके पास ऑप्शन था। इसको बलूचिस्तान असम्बली, पंजाब असम्बली और KP असम्बली का तोड़ने का इनका इरादा पहले था, जब बुज़दार वज़ीर आला था, लेकिन अब इनका इरादा नहीं। अब इस्तीफ़े की बात जो करता है ये, तो इस्तीफ़ा इन लोगों ने कौमी असम्बली में दिया हुआ है। तो आप ज़रा रिकॉर्ड निकालें तो वहाँ तनख्वाहें भी ले रही हैं और हॉस्टल भी उनके कब्ज़े में है। तो ये कौम को क्यों धोखा दे रहे हैं? और फिर देखें, ये लोग पहले, हमारे बड़ों ने कहा है, बल्कि एक तरीका भी है कि पहले सोचो फिर बोलो। ये पहले बोलते हैं, पहले तोलो फिर सोचो। हाँ, पहले तोलो फिर बोलो, या सोचो या तोलो, एक ही बात है। एक ही बात है। तो ये पहले बोलता है, फिर उस पर सोचता है, फिर नतीजा ये निकलता है कि यू टर्न लेता है। अब कितने यू टर्न ले चुके हैं, कितने यू टर्न ले चुके हैं, इन्होंने क्या ये करूँगा वो। बहरहाल इन चीज़ों पर हम बात नहीं करते। मैं एक मशवरा दूंगा तहरीक इंसाफ की क़यादत को कि अब जब वो आर्मी चीफ की तैनाती हो गई है और आपका लॉन्ग मार्च भी ख़त्म हो गया है और इस वक्त माशी हालात सबको पता है कि अब तक हाँ, तो इन हालात में इसको चाहिए कि अब सरेंडर हो जाए, हुकूमत को भी सरेंडर हो जाए, इदारों को भी सरेंडर हो जाए, सबसे रवादारी वाला और मोहब्बत वाला और प्यार वाला रवैया अपनाकर 1 साल या 1.5 साल इलेक्शन को रहते इंतज़ार करे, थोड़ा सा आराम भी करें, थोड़ा सा आराम भी करे, थोड़ा सा आराम भी करे। 4-8-10 गोलियां भी लगी हुई हैं पर वो 4 ये आराम वाले दिन वो आराम करेगा, इनको आराम मिलेगी। ये वो इनको सताता है। नहीं, हाँ, वो तो सताया जा तो वो रहा है, हमने तो उनको निकाल कर बाहर किया है। अब इक़्तिदार के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। तो ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त उसको अखलाकियात का मुजाहरा करना चाहिए इदारों के साथ, हुकूमत के साथ। जो बयानिए इसने जारी किए थे कि अमेरिका ने किया, अब उससे भी पीछे हट गया है ना। तो अब इसको साहब, आप किसको नसीहत कर रहे हैं काफ़ी देर से? नसीहत तो ऐसी शख्सियत कर रहा हूँ जो नसीहत सुनते ही नहीं है ना। अच्छा, हम अपना हक तो अदा करते हैं। मैं वही कह रहा था, मैं अपना हक तो अदा करते हैं ना कि हम नसीहत करते हैं कि अब भी वक्त है कि वो आकर माशी हालात के लिए अपनी खिदमत पेश करे कि यार मुझसे गलतियाँ हो गई हैं। देखिए, माशी अगर जनरल बाजवा कह सकते हैं तो वो क्यों नहीं कह सकते? माशी हालात ख़राब किसने किए? ठीक है कि इस वक्त भी हालात ख़राब है, नहीं कर समझते, लेकिन उससे बेहतर है जो रेट थे वो रेट बरकरार है, आगे नहीं बढ़े। लेकिन इन्होंने ख़राब किए। IMF ने आकर स्टेट बैंक को अपने कब्जे में लिया, इन्होंने कर्जे लिए, इन्होंने कहा था कि मैं कर्जे लूँ तो खुदकशी करूँगा। अच्छा, ये तो बाकी छोड़ है। ये आपको कुछ समझ आ रही है इस बात की? आरिफ साहब भी उस पर तबसरा कर लेंगे कि हमारे सूबे में जो कर्जा लेने का रिकॉर्ड कायम हुआ है जब से पाकिस्तान बना है, इन लोगों ने पैसे किधर खर्च किए? मैं बताता हूँ, हमारे 2002 में 2007 तक जो कर्जे की जो हद थी वो गालिबन 57 अरब रुपए थी। 97 सॉरी। हाँ। और NP के दौर में आप देखें तो गालिबन कुछ ज़्यादा थी। अब इस वक्त जो है 900 अरब तक पहुँच गई है। हम समझते हैं कि इसकी कौम को बताए कि ये 900 अरब कहाँ लगे हैं। BRT के लिए BRT के लिए इन्होंने पैसे लिए 1 खरब 46 लाख रुपए गालिबन। बढ़ते छोटे पहले इन्होंने 45 अरब का ऐलान किया था, फिर बढ़ते 1 खरब तक पहुंच गए। फिर इस पर जो करप्शन के केसेस हैं इस BRT पर, तो ये लोग तो सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेकर बैठे हुए हैं ना। सही कि उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। चाहिए तो ये था कि अगर ये करप्शन की बात करता है तो पहले अपने इस BRT मलम जबा और बिलियन ट्रीज के हवाले से भी लोगों को बताए कि हमारे MPs ने ये काम किया है, हमारे वज़ीर आला ने ये काम किया है। तो इस हवाले से ये 900 अरब रुपए लगे कहाँ हैं? कोई प्रोजेक्ट है? कोई डैम बने हैं? BRT के अलावा कुछ भी नहीं। BRT कुछ भी नहीं है। ये आपको कुछ अंदाज़ा है आरिफ भाई के ये कर्जा कितना है अभी तक? देखे, मुझे और आपको तो बैरिस्टर साहब कभी दस्तयाब होते हैं, कभी नहीं होते, मगर ये उनकी तरजीहात में भी शामिल नहीं है। वज़ीर आला साहब कहते हैं कि
ہم بحران سے شکار ہے, ہمیں پیسے نہیں دے. بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں مس مینجمنٹ ہے مگر کوئی بحران نہیں ہے. مطلب وہ ترجمان اور مدعی کے درمیان بھی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہمیں دکھائی نہیں دے رہی. باقی چیزیں تو بہت مشکل ہے نا, ملیٹنسی اور وار آن ٹیرر اور مذاکرات, اور وہ تو وزیر اعلیٰ صاحب کو میرے خیال میں خود بھی معافی چاہتے ہیں. ان سے پوچھیں پہلے کہ آپ تحریک انصاف کے ترجمان ہیں یا حکومت کے ہیں؟ وہ تحریک انصاف کے جلوسوں کی وہ بھی کرتا ہے, ایڈورٹائزمنٹ بھی کرتا ہے, بتاتا بھی, شیڈول بھی بتاتا ہے. یہی ہے محمد علی سیف. تو ترجمان کا یہی کام ہوتا ہے نا, آپ ترجمان ہوتے ہیں, ترجمان ہے. شاید ایم کیو ایم میں ہو ابھی بھی, ہمیں تو نہیں پتا پی ٹی آئی کب اس نے جوائن کی. یہ بتائیں گے نا ابھی ان کو. قرضوں پر آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ کتنا ہے؟ عقیل صاحب اس طرح ہے کہ جب یہ قرضوں والی سٹوری تقریباً کوئی 1.5-2 مہینے پہلے ہم لوگوں نے بھی کی, اس کی تفصیلات لیں, تو یہ قرضے جس طرح آپ لوگوں نے کہا اسی طرح ہے کہ ان کی حکومت میں کوئی 800 بلین پلس یعنی 800 ارب سے زائد کے قرضے یہ انہوں نے لیے ہیں. کہاں لگائے ہیں وہ تو ظاہری بات ہے کہ اگر کوئی پاکستان کے اندر ادارے موجود ہیں, کوئی محتسب کا ادارہ ہے, کوئی احتساب ہے, کوئی دیگر ادارے ہیں, تو وہ ان سے پوچھ لیں کہ ان پیسوں کو کہاں لگایا, یا اگر ان کی کہیں حکومت بدقسمتی سے آ گئی تو پھر یہ ان سے پوچھ لیں کہ آپ لوگوں نے پیسے کہاں لگائے تھے. اب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مطلب عمران خان آپ لوگوں سے ہر جگہ جیت رہا ہے, یہ الگ بات ہے. اب عقیل صاحب یہ جو اب قرضوں والی بات تھی, میں بڑی ان کی وزراء آپ نے کہا یہ سب کنفلکٹنگ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ بی آر ٹی کے حوالے سے شوکت یوسف زئی ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ ڈالر کا ریٹ اگر بڑھا ہے تو ہماری بی آر ٹی کی ہمیں فائدہ ہو گیا ہے. اب اس وقت وہ ڈالر کا ریٹ بڑھا تو فائدہ ہو گیا شوکت بھائی کے اس میں بقول ان کے. جب ہم لوگوں نے یہ سٹوری کی قرضوں میں اضافے کی وجہ سے, صوبائی قرضوں میں اضافے کی وجہ سے, تو 3-4 دن سوچنے کے بعد پھر صوبائی وزیر جو ہیں خزانہ کے, ان کا ایک موقف پریس کانفرنس آئی تھی کہ نہیں یہ میڈیا غلط بیانی کر رہا ہے, یہ قرضوں کا یہ سارا نہیں ہے نظام, اور یہ زیادہ قرضے وہ ہیں جو کہ اب ڈالر میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے تو اس کی وجہ سے قرضوں میں اضافہ ہو گیا ہے. اب ہمیں نہیں پتا کہ یہ شوکت یوسف زئی کہہ رہے ہیں کہ ڈالر بڑھتا ہے تو ہمیں فائدہ ہوتا ہے, مطلب وہ جھگڑا کہتے ہیں کہ ڈالر میں اضافہ ہو گیا تو ہمیں نقصان ہو گیا. پہلے یہ حکومت کے لوگ آپس میں بیٹھ کے طے کر لیں کہ ڈالر کے چڑھنے سے ہمیں نقصان ہوتا ہے کہ گرنے سے ہمیں نقصان ہوتا ہے, ہمیں پتہ چل جائے. میرے خیال میں یہ ایک دوسرے سے ملتے بھی نہیں. میں بریک پر جا رہا ہوں, پھر سینیٹر مشتاق صاحب سے بھی کال پر بات کریں گے. میرے خیال میں گورنر صاحب کو ان لوگوں نے مبارکباد نہیں دی ہے, مگر جرگمار آدمی تو وہ بھی ہے نا, بہت چالاک اور بہت شارپ آدمی ہے, تو کم از کم وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وفاق اور صوبے کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کی بجائے وہ سامنے خود جا کر جو ہے نا ان سے کہے کہ یار آپ کے چند منسٹرز آ کر جو ہے ان کے درمیان جرگہ کریں. وزیر اعظم سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ گورنر کو مبارکباد دیں. جب وزیر اعظم شہباز شریف نے حلف اٹھایا تو گورنر نے استعفیٰ دیا اور اس نے کہا کہ میں اس کو مانتا ہی نہیں ہوں. رسمن مبارکباد غلط ہے نا. یہ جو انہوں نے مبارکبادیں نہیں دی, یہ تو آپ نے بالکل درست بات کی. کچھ روایات ہوتی ہیں یہ نہ دے, لیکن غلام علی ایک سلجھے ہوئے سیاستدان ہیں. ان کی سیاست انڈرسٹینڈنگ پر ان پر ہم دو رائے نہیں رکھ سکتے کہ وہ سیاسی میدانوں سے, اور ایک یہ ہے کہ وہ مقدر کا سکندر ہے, صحیح, وہ خوش قسمت ہے, صحیح, اس نے نامساعد حالات میں اے این پی کو ہرایا تھا, وہ ڈسٹرکٹ ناظم بنے تھے. اب جب کہ ملٹیپل سٹیک ہولڈرز تھے, کوئی کہہ رہا تھا باہر کی پارٹی کو گورنر دی جائے گی, کوئی کہہ رہا تھا وہ لے گا, نون لیگ بھی گورنری لینا چاہ رہی تھی, اے این پی نے تو بیچ میں ویسی وہ سرنڈر کر دیا, وہ ڈرامہ بازی سی تھی کہ ان کے گورنر ان کو ملنی تھی. لیکن بہرحال انہوں نے یہ گورنری, تو آپ اس بندے کی سیاسی صلاحیتوں پر یقین رکھیں. اگر آپ اگر اس پختونخوا میں کچھ ہوتا ہے اور کوئی حکومت کو مشکلات کھڑی ہوتی ہیں آنے والے وقتوں میں, تو وہ اسی وزیر اعلیٰ کے سامنے والے گھر گورنر ہاؤس سے ان کے لیے مشکلات, اس میں گورنر راج بھی شامل ہے. گورنر راج بھی شامل ہے. لیتے ہیں بریک. یہ گورنر راج پر کیوں زور دیا جا رہا ہے؟ ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید. نہیں, آپ جب میں بریک پر جا رہا تھا تو میں نے آپ نے درمیان میں جو ہے نا کہا کہ گورنر راج پر بھی تو دیکھا, اگر وہی سمجھا توڑ سکتا ہے نا عمران خان صاحب اتنے بڑے مینڈیٹ کے باوجود. اور اب ہم نے یہ بھی دیکھا کتنے لوگ گئے ہوں گے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق لانگ مارچ میں خیبر پختونخوا سے. عقیل صاحب میں آپ کو ایک بار پھر کہوں, پی ٹی آئی کے دوست ناراض ہوتے ہیں, یہ مارچ بھی ناکام. یہ جو مارچ تو شروع سے ناکام تھا, میں نے کہا تھا مارچ دلدل میں پھنس چکا ہے, مارچ تو کوئی راستے میں کھو گیا, مارچ تھا ہی نہیں. یہ جو اسلام آباد کا ان کا نائٹ شو تھا یہ بھی ناکام ہو گیا, مگر وہ بھی اگر تھوڑا بہت کامیاب ہوا ہے تو خیبر پختونخوا کی وجہ سے. میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ لوگوں نے گاڑیاں مری روڈ جلسہ گاہ تک پہنچائی ہیں.
آپ اندازہ لگائیں کہ اگر گاڑیاں جلسہ گاہ تک پہنچی ہیں, جو لوگ آپ کو نظر آ رہے تھے مری روڈ میں, تو اس وقت شام کے ٹائم آپ جائیں مری روڈ, ویسی بمپر ٹو بمپر گاڑیاں ہوتی ہیں, ایک اجدہام ہوتا ہے عوام کا. تو یقین کریں کہ مکمل ناکام جلسہ تھا, اور ہم اگر کامیاب تھا تو اس کا کریڈٹ بھی خیبر پختونخوا اگر عقیل سے پنجاب والے نہیں تھے. نہیں, پوری پشاور سے 150 گاڑیاں لے کے گئے. عقیل صاحب اگر ہم ان کو کریڈٹ دے بھی کہ انہوں نے تھوڑا سا اچھا جلسہ کیا, تو یقین کریں ان کی فگر تو لاکھوں میں ہے, تعداد 50,000 تک کو ٹچ نہیں کر رہی ہے. مایوس کن تھا 30,000 تک کو بھی مشکل سے ٹچ کرے گی. لہٰذا یہ بھی ان کا ایک ناکام نائٹ شو ہو گیا. اور تبھی تو جب عمران خان جلسہ گا رہے تھے تو انہوں نے ہیلی کاپٹر سے ایک جائزہ لیا. جب اس کو عوام کا پتہ چل گیا کہ لوگ بڑے کم ہیں, انہوں نے لا کے ان کا استعفیٰ لینا تھا, لا کے اپنی استعفوں کا اعلان کر دیا. اچھا, اور یہ ہمارا والا ہیلی کاپٹر تھا, ابھی تک استعمال ہو رہا ہے, ہمارا والا تھا. ہیلی کاپٹر تو اب شہباز شریف سے بھی وہ لے کے جاتا ہے. ایک آدمی وہ تو جہاز تھا. 6 مہینے سے اسٹرگل کرے اور ان کا پنڈی کا جلسہ فلاپ ہو گیا. ہم نے 1 مہینے کا ٹائم دیا اور ملکن ڈویژن میں ہم نے بڑا جلسہ کیا, اور ہم نے مانسیرم میں بڑا جلسہ کیا, اور پھر کوہستان جیسے پسماندہ علاقہ. کل ہم ادھر کوہستان میں تھے تو وہاں پہ ایک جشن کا سما تھا. لوگ بہت زیادہ نوجوان طبقہ کولی پالس سے اور پٹن سے اور دوبیر سے اور کمبیلا سے اور یہ جتنے بھی داسو سے سارے لوگ امڑ آئے تھے. اور جو گراؤنڈ تھا اس کے علاوہ باہر ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے. ہم خود حیران تھے, ہماری توقعات اتنی نہیں تھی جتنا بڑا. اسی سے منسلک جو ہے نا بات کرتے ہیں, جو آزاد کشمیر میں الیکشن ہوا ہے, بلدیاتی الیکشن, اس میں اطلاعات ہے کہ نون لیگ, ہاں, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون, وہ جو میرے پاس ڈیٹیلز آئی ہیں, PPP 97, PTI 96, مسلم لیگ نون 99, ہاں, اور آزاد 157. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر بھی تو ان کی حکومت تھی نا, تو وہاں پر ریزلٹ جو ہے نا بالکل ڈیفرنٹ ہے, جو کہ توقع کے مطابق ہے. عقیل صاحب میں آپ کو بتاؤں, جب یہ پختونخوا میں بلدیاتی الیکشن کا فیز 1 ہوا تو اس میں کون جیتا تھا؟ اپوزیشن کی پارٹی, اپوزیشن کی, اور مینلی جیل جان صاحب کی ان کی جو پارٹی تھی, انہوں نے فیز 1 میں سویپ کیا تھا ایک حد تک. اور نہ صرف ان کے چیئرمین بلکہ نیچے جو ممبران تھے یا جو ولیج اور نیبرہڈ کے چیئرمین تھے, وہ ان کو سارا پتا ہوگا کہ وہ انہوں نے تو پورا سویپ کیا تھا. تو پختونخوا میں بھی تو جمعیت نے, تب تک تو یہ ان کا ٹھیک تھا, سلسلہ بھی صحیح چل رہا تھا. جب عمران خان کی حکومت ناکام جا رہی تھی اور یہ لوگ اپوزیشن میں کھیل رہے تھے, ان کو لوگ ووٹ دے رہے تھے. ان سے غلطی, انہوں نے حکومت نہیں لینی تھی اس وقت, یہ الیکشن کرا دیتے, وہ زیادہ ان کے لیے بہتر تھا. حکومت لے کر انہوں نے خود اپنے گلے میں یہ پندھا ڈالا ہوا ہے. اب ان کی حکومت کیا کر سکتی ہے؟ ان کی حکومت کے پاس ٹائم ہے عقیل صاحب. اگلا اگر یہ نومبر تک الیکشن جاتا ہے تو ان کی حکومت کے پاس ٹائم ہے کہ اگلے 7, 8, 9 مہینے کے اندر یہ اس ملک کے اندر, جو کہ ایک ہم بیمار معیشت کے لیے ایک حکیم صاحب بھی لندن سے لا کے بٹھایا ہوا ہے, تو اب حکیم صاحب بھی اپنے چف مندر کر لیں, یہ لوگ بھی کر لیں. لوگوں کو اگر انہوں نے ریلیف دیا اور فیل گڈ کانسیپٹ ہوا, لوگوں نے اچھا محسوس کیا کہ ان کی حکومت کے آنے کے بعد اب ہمارے جو وریز ہیں, تحفظات ہیں, یا جو ہماری مشکلات ہیں ان میں کمی ہے, تو ان کی طرف ٹل جائے گا. ورنہ عمران خان نے تو ظاہر بات ہے کہ سیاسی میدان میں ان کی بخیاں اڑا دینی ہیں. اچھا میری بات سنیں, پھر سے وہی والی بات ہے نا کہ ہم تو ڈیڈ لائن پشاور ہے, میں تو پشاور سے نکلتا ہی نہیں ہوں, اور پشاور ہی میں ایک دوسری جو نیوز ہے, ایک تو یہ بریکنگ نیوز تھی. پشاور ویسے عقیل صاحب پوری دنیا کی خبروں کے لیے, خبروں کا مرکز ہے, انٹرنیشنل ہے, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. کہ ایک تو مفتی نور علی محسود صاحب نے جو اعلان جنگ کیا ہے اس پر بات نے آپ نے کی ہے, یہ بھی ان پر کمنٹس دینے کی. مگر ایک اچھی خبر یہ بھی ہے کہ ہنا ربانی کر اپنے ہائی لیول ڈیلیگیشن کے ساتھ جو ہے نا کل کابل جا رہی ہے, یہ ایک اچھی بات ہے. یہ درمیان میں اس پر آپ صحافیوں کے حقوق کے حوالے سے اور ہمیں جو بدحالی ہے کا سامنا ہے, جو اظہار رائے کے نام پر پتہ نہیں لوگ کیا کچھ کر رہے ہوتے, یوٹیوبرز ہے, اور وہی والا رویہ ہے جو عمران خان صاحب نے ایک کلچر کو اتنا زیادہ پولرائز کیا کہ لوگ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں. یہ آپ نے اس والے مارچ کے دوران دیکھا کہ جیو نیوز اور خیبر نیوز کے بعض نمائندوں کو جو ہے نا ٹارگٹ کیا گیا. ایک بندہ جو ہنگو میں جس طریقے سے حاملہ ہو رہا ہے, یا ہمارے بندے کے ساتھ دیر میں جو کچھ باجوڑ میں جو کچھ ہوا ہے, آپ کو اس طرح نہیں لگ رہا ہے کہ اس کے کارکن بھی فرسٹریشن کا شکار ہو گئے؟ جی 100%. تو لیڈر جس طرح ہوگا اس طرح بھی ہو گیا. اچھا 100% فرسٹریشن ہے. اور نہ صرف ہنگو میں کیا, انہوں نے پنڈی کے اندر بھی
मीडिया के ऊपर हमले भी किए, उनकी गाड़ियों के ऊपर हमले किए। ये तो अब इनका वतीरा है। और माजरत के साथ ये अक्सर पार्टियां, जमीयत के प्रोग्रामों में भी मीडिया के ऊपर अक्सर चढ़ाई हो जाती है, सहाफ़ियों को ज़दोकोब किया जाता है। अब इनको चाहिए कि ये अपने वर्कर्स को थोड़ा सा कोई प्रोग्राम के जलसे के असूल, आदाब, रमूज़ और औकाफ सिखा दें। मीडिया ने आज़ाद किरदार अदा करना होता है, सहाफ़ी आज़ाद किरदार के हामिल होते हैं। तो अकील साहब, ये जो आपने पीटीआई की फ्रस्ट्रेशन है, ज़ाहिरी बात है वो फ्रस्ट्रेशन के इंतहाओं पे हैं। इमरान खान जो मार्च जिसका उन्होंने ऐलान किया था, ये इमरान खान की हकीकी आज़ादी का तस्वर था। ये तस्वर बैठ गया, उसकी तो बर्बादी हो गई। अब जहां तक ये सोशल मीडिया के ऊपर अजदहाम होता है, मैं तो इसकी जिम्मेदारी उन साबका जो पाक फौज का इदारा, उनके लोगों का और इमरान खान का मिल के बनाया गया इनका मंसूबा था, पुराना वाला, इसलिए पुराना वाला उसकी बात कर रहा हूं कि ये जो सोशल मीडिया और हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया में बौने जर्नलिस्टों को लाके इधर उधर से फालतू पांडे उठा के यहां पर एंकर बनाए गए, सहाफी बनाए गए, इनकी वजह से बर्बादी हो गई। और सोशल मीडिया पे हुकूमत पेमेंट करती थी, प्रोग्राम सारा उन लोगों ने मिलके, फौज ने उन्हें मिलके बनाया। और यकीन करें कि जब ये इमरान खान की हुकूमत चली गई तो बड़े सारे वो यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया वॉरियर्स, कीबोर्ड वॉरियर्स परेशान थे कि अब हम लोगों ने फौज की तरफ जाना है कि हम लोगों ने इमरान खान की तरफ जाना है। हो गए। तो अब ये हालात इस तरह, मैं समझता हूं कि ये एक जिन लोगों ने भी एक्सपेरिमेंट किया, ये इंतहाई गलत साबित हो चुका। ये मुल्क के इस्तेहकाम की मजीद किसी को ये नहीं करना चाहिए। अकील साहब, आप कतई तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर हर तरह की डिबेट और हर तरह की बात की इजाजत नहीं दे सकते। ये मुल्क के और हर वक्त लोग वो तो एक हंगामा, जो मेरी मालूमात है ना, जो मेरी मालूमात है वो ये है कि जो आखिरी एक मीटिंग हुई थी जिस पर हमने डिस्कस भी किया है, जिसमें 26 लोग थे, ठीक है, जीएचक्यू में जी, तो उसमें कल जो बंदा स्टिक उठाएगा ना, तो उन्होंने कहा भी था कि ये जो मखलूक जिन लोगों ने पूरे पाकिस्तान पर और फौज पर चढ़ दौड़ने के लिए छोड़ी है, इस मखलूक को लगाम दिया जाए, वो तो दिया जाएगा। ये भी एक खबर है। मुश्ताक अहमद खान साहब, सेनेटर साहब, वो लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मुश्ताक साहब, आप लाहौर से आ रहे हैं, रास्ते में हैं, आपसे ज़रूर दो सवालात पूछने हैं, फिर आप उन पर तबसरा करें ताकि लाइन कट ना जाए। एक ये है कि बाजवा के दौरे मुलाजमत को या 6 साल जो गुजरे हैं, आप उसके नाक़िद भी रहे हैं, ख़ासकर क़बाइली अक़ाजात के मामलात के इशू पर, मिसिंग पर्सन के इशू पर, उस पर आपने तबसरा करना है कि उन्होंने क्या खोया और क्या पाया और नए आर्मी चीफ से आपको क्या तवक्कुआत है। और दूसरी ये कि आप तो रास्ते में है, टीटीपी ने ऐलान किया है, नूर अली महसूद साहब ने, कि जहां पर हमारे कमांडरों को, जंगजुओं को मौका मिले वो पाकिस्तान के अंदर हर इलाके में हमला करे। आपके कमेंट्स क्या है दोनों इश्यूज पर? आपकी आवाज जो है कट रही है और मेरी आवाज भी बाउंस बैक हो रही है। आपकी आवाज तो ठीक आ रही है। नहीं, लेकिन मेरी आवाज दोबारा वापस आ रही है। दोबारा मिलाएं, दोबारा मिलाते हैं। हम पता का मतलब आप बात करें इस पर के। मैं बात करता हूँ पहले। ये बाजवा ने क्या खोया, क्या पाया, इस पर जरूर बात करनी है। नहीं, उस पर बात करेंगे। आपने भी तो उसको पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ कि इनके जो मार्च हुए हैं दो, एक 2016 या 14 को हुआ था, 14 और एक अभी हुआ है। और फिर हमारे मार्च 10 मार्च इन लोगों ने कर ली है। तो रोजाना मार्च ही करते हैं। फिर हमने कितने मार्च किए हैं? 14 मार्च हमने किए। ज़रा मुआवजा कर लेना। जिन लोगों को ये कहते थे कि ये वो है, इस्तेसाली है और ये इंतहा पसंद है, आपको नहीं लग रहा कि हमारा मीडिया इमरान खान साहब के रोमांस में अभी तक मुब्तला है कि जिस दिन ये एक जगह पर नाकाम जलसा कर रहे थे, उसी दिन लाहौर में जमात इस्लामी का सबसे बड़ा वो था, या आपके ये वाले जो बड़े जलसे हैं, 2-3 तस्वीरें जो मैंने देखे हैं, वीडियो क्लिप्स देखे हैं, उस तरीके से कवरेज नहीं मिला, या पूरा जलसा था इतना बड़ा, इनको नहीं दिया। तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त आप देखें 2014 में पीटीवी पर चढ़े थे, पुलिस को मारा था, पार्लियामेंट पर चढ़ दौड़े थे, फिर उसके बाद अभी 4 लोग इनकी उनमें हलाकतें हुई हैं। तो हमारे प्रोग्रामों में गमला तक नहीं टूटा। सही। और हमारे प्रोग्रामों की बैनुल-अक़वामी मीडिया ने तारीफ़ की है कि जिन लोगों को हम इंतहा पसंद समझते थे वो तो बड़े पुरअमन लोग हैं। हाँ। तो हमने तो एक रिकॉर्ड कैंप, बहुत फर्क है, उनका रवैया बहुत मनफी रहा है, गालियां देते हैं, बहुत फर्क है। ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद जो है ना फिर बात करते हैं, लेते हैं ब्रेक।
ایک بار پھر حسب معمول خوش آمدید. آپ دونوں کی اجازت سے مشتاق احمد خان صاحب سے بات کرنا بہت ضروری ہے کہ انہوں نے اس تمام ٹینیور کے دوران خیبر پختونخوا کے حقوق کے حوالے سے بہت بنیادی اور مدلل کردار ادا کیا. السلام علیکم مشتاق صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مشتاق صاحب، باجوہ ڈاکٹرائن پر آپ بھی معترض رہے ہیں، خاص کر قبائلی علاقہ جات کے حوالے سے جو پالیسیاں ہیں، مسنگ پرسنز کے حوالے سے. اس ٹینیور کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ نئے آرمی چیف سے کیا توقعات ہیں؟ اور دوسرا سوال بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے سربراہ نے پاکستان کے اندر تمام علاقوں میں حملوں کی دھمکی دے دی ہے. آپ کے یہ تاثرات کیا ہیں؟ دیکھیں، ایک تو جو باجوہ ڈاکٹرائن آپ اس کو کہتے ہیں، میں تو خود ایسے کسی ڈاکٹرائن کو ایکسیپٹ نہیں کرتا اور نہ ایسا کوئی ڈاکٹرائن ہونا چاہیے. آرمی چیف کا کام آرمی کو کمانڈ کرنا ہے، سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، اور اس کا کام ڈاکٹرائن دینا نہیں ہے، پولیٹیکل ڈاکٹرائن دینا یا اکنامک ڈاکٹرائن دینا. تو ایک چیز تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا جو 6 سالہ دور تھا وہ ایک ناخوشگوار دور کے طور پہ یاد رکھا جائے گا. آپ دیکھیں، انہوں نے اپنے الوداعی تقریر میں جو کہا کہ ہم نے فروری 2021 میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے. گویا اس سے پہلے فل فلج سیاست میں انوالو تھے اور مکمل طور پر سیاست کا حصہ تھے اور سیاست کو مینیج کر رہے تھے. یہ تو ایک اعتراف ہے، اور اس اعتراف کی بنیاد پر تو ان کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ جس تقریر میں انہوں نے کہا کہ اب ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، اسی تقریر میں انہوں نے 2018 کے الیکشن پر تبصرہ کیا، 2022 کے عدم اعتماد پہ تبصرہ کیا، اور سیاستدانوں کو، پولیٹیکل پارٹیز کو انہوں نے تحمل کا، برداشت کا اور اسپورٹس مین اسپرٹ کا اس کا درس دیا، اور کہتے ہیں یہ غیر سیاسی ہوں میں. تو وہ آخر وقت تک سیاسی رہا، سیاست میں انوالو رہا، بلکہ نہ صرف سیاست میں بلکہ خارجہ امور میں اور معیشت کو بھی انہوں نے اپنے ذمہ لیا تھا، جو کہ ان کی ذمہ داری نہیں تھی. اور انہوں نے اس تقریر میں اعتراف بھی کیا کہ ہم نے یہ کام جو ہیں خارجہ محاذ پر کیے اور یہ کام معاشی محاذ پہ کیے جو قطعاً ان کی ذمہ داری نہیں تھی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ناخوشگوار دور تھا اور اس کے بہت خراب اثرات سول ملٹری ریلیشن کے اوپر بھی تھے، بحیثیت ادارہ فوج کے اوپر بھی تھے، اور بحیثیت ملک پاکستان کی سیاست و پارلیمنٹ جمہوریت کے اوپر بھی تھے. جہاں تک نئے آرمی چیف کا تعلق ہے تو میں یہی کہوں گا کہ ان کو اپنی جو پروفیشنل ذمہ داریاں ہیں ان کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. فوج جو ہے ہماری، اس کو سرحدات کے اوپر اپنی توجہ دینی چاہیے، وہی ان کی ڈیوٹی ہے. سیاست کو، فارن افیئرس کو اور اس کے ساتھ ساتھ معیشت کو یہ سیاستدانوں کے لیے چھوڑیں. یہ سیاستدانوں کا کام ہے، یہ سیاستدانوں نے کرنا ہے. جہاں تک ٹی ٹی پی کی بات ہے، اس میں آپ نے جو میں نے بھی سنا ہے، ابھی اس کی تصدیق ہونی چاہیے کہ کیا یہ درست ہے اور کتنی اتھینٹک ہے، کتنی مستند ہے. اس کے بعد ہی اس پہ کوئی تبصرہ کیا جا سکتا ہے. لیکن میں اصولاً یہ کہوں گا کہ طالبان جو امارت اسلامی ان کی حکومت ہے، ان کی ذمہ داری ہے یہ کہ وہ افغانستان کی سرزمین کو کسی بھی صورت میں پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں. اور بڑے عرصے کے بعد، بڑی قربانیوں کے بعد جو امن آئے ہیں، سیکورٹی فورسز، پولیٹیکل اسپیکٹرم اور پارلیمنٹ سے میری یہ گزارش ہے کہ اس امن کو کسی صورت میں بھی ضائع نہ کریں، ان قربانیوں کو کسی صورت میں بھی ضائع نہ کریں. فل پروف سیکورٹی ہونی چاہیے. اپنی سیکورٹی پلان کو بھی ریویو کرنا چاہیے. سیکورٹی ادارے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، انٹیلیجنس ایجنسیز اور اس کے ساتھ پارلیمنٹ اور پولیٹیکل اسپیکٹرم، ان کو ایک پیج پر ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنے وطن اور اپنی مٹی اور اپنے عوام کو امن اور تحفظ دے سکیں. اس حوالے سے ابھی تک پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ ناکام ثابت ہوئے ہیں. جو دھماکے ہوتے ہیں خصوصاً بارڈر ڈسٹرکٹ میں، ٹارگٹ کلنگ ہے، بچہ خوری ہے، پولیس کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، تو یہ ثابت کرتا ہے کہ ہماری پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ ابھی تک امن دینے میں ناکام ہو چکے ہیں. بہت شکریہ. اس سے زیادہ جامع تبصرہ کوئی تھا ہی نہیں. آپ اس والے ایشو پر کہ یہ ہمارے لیے دیکھیں، آج بھی میرے خیال میں ہمارے شو کے علاوہ باقی لوگ جو ہے نا وہ مارچ پر لگے ہوں گے، مگر بھائی جان آپ کی جو پالیسی میکرز ہے، جو آپ کی اٹک بیٹک ہے عارف بھائی سیاست کے حوالے سے، اس میں ہمارے خارجہ پالیسی کا بہت بنیادی کردار ہے. یہ جو ہے نا ربانی کر صاحبہ، ابھی تک دیکھیں ان کی وزارت ہی کی بہت سی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہے کہ پاکستان آئسولیشن سے نکل گیا. جو اچھی وزارت ہے یا اچھے لوگ اگر کام کر رہے ہیں تو اس کی تعریف ہونی چاہیے. یہ دورہ کتنا اہم ہے اور آپ کے خیال میں
پاکستان کو اب جا کر افغانستان کی موجودہ حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے اقدام اٹھانا چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیں جناب، اس لیے کہ دوسرا آپشن تو ہے نہیں افغانستان میں، تو وہ برسر اقتدار آ گئے ہیں. خالی نیبر نہیں ہے، کلچر، زبان، روایات، ساری تجارت ہم سمجھتے ہیں اس وقت تو تجارت بھی دیکھا جائے تو ہیلڈ اپ ہے. ہاں کم ہے، ہیلڈ اپ ہے نہ ہونے کی برابر. اور یہ جو تورخم کا بارڈر ہے یا چمن کا بارڈر ہے، کچھ معاملات بھی وہاں پہ واقعات بھی ہوئے ہیں. پاکستان کی حکومت کو ذرا دل بڑا کر کے، جس طرح آج آپ نے کہا کہ وہ جا رہے ہیں، ایک اچھا ہوا ہے. لیکن یہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 4 سال جو گزرے ہیں اس میں خارجی طور پہ افغانستان سمیت سعودی عرب اور ایران اور چین تمام ملکوں کے ساتھ تعلقات بہت خراب ہو گئے تھے. لیکن اب ہم سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف حکومت اور وزارت خارجہ نے جس نہج پہ کام شروع کیا ہے، صحیح، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سیدہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کو ملتا ہے کہ انہوں نے ایک کلیکٹیو پالیسی جو ہے پالیسی بنائی ہے، اور وہ باقاعدہ ہر ملک جا کر دیکھیں. اب انہوں نے اس کو ناکام بنانے کے لیے، اس پالیسی کو ناکام بنانے کے لیے، اب 17 ارب کی سرمایہ کاری کے لیے ملک سلمان آ رہے تھے، انہوں نے اس کا اعلان کر دیا، دھرنے کا کر دیا نا. اس طرح پہلے دھرنے میں بھی انہوں نے چائنا کے راستے، میرے خیال میں انہوں نے شاید کہ اس لیے بھی دورہ ملتوی کر دیا کہ وہ پاکستان اگر آتے اور ٹی وی پر جو ہے نا یہ دیکھتے تو پھر ان کو اپنی گڑی بھی یاد آ جاتی ہے شاید کہ انہیں، وہ تو بہت نازک مزاج لوگ ہیں. یہ بھی ایک اچھی بات کی ہے، یہ بات کی بات ہے. لیکن دیکھیں پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے چاہیے تو یہ تھا کہ یہ آگے بڑھتا اور اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتا، لیکن اس نے اس کا اعلان کیا مارچ کا اور وہ نہیں آیا. تو اب جو کام ہو رہا ہے اس پر رکھنا ڈال جا رہے ہیں نا. اس کی حکومت میں بھی، جب یہ حکومت میں تھا تب بھی خارجہ حالات خراب تھے، اب حکومت میں نہیں ہے تو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے. سارے جو پروگرامات ہیں، سارے جو منصوبے ہیں حکومت کے، اس کو ملے میٹ کرنے کی سازش کر رہا ہے. اور یہ ایک بین الاقوامی ایجنڈا اس کے حوالے کیا گیا ہے، پاکستان کو معاشی طور پہ عدم استحکام کی طرف لے جاؤ. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حل تو یہی ہے کہ ہم اس ملک میں جو ایک مطالبہ یہ بھی آیا تھا، آپ کو یاد ہو کہ قومی حکومت بننی چاہیے، تو مولانا صاحب نے بھی اچھا جواب دیا. قومی حکومت تو بنی ہوئی ہے، ایک بندہ نہیں ہے، بندہ ایک نہیں ہے نا، قومی حکومت تو بنی ہوئی ہے. یہ تو باجوہ صاحب نے بھی کہا ہے نا اپنی تقریر میں کہ پاکستان کے مسائل اتنے گمبھیر ہے کہ کوئی ایک پارٹی ان مسائل سے جو ہے پاکستان کو نکالنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. یہ تو اپنی تقریر میں انہوں نے. تو دیکھیں نا اس وقت قومی حکومت بنی ہوئی ہے، اور قومی حکومت جس نہج پہ جا رہی ہے خارجہ اس کے حوالے سے، داخلی اس کے حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ذرا وقت ملنا چاہیے اور الیکشن اپنے وقت پہ ہوں. اور اس 11 مہینوں میں معاشی صورتحال اور ملکی صورتحال اور خارجی صورتحال جتنے بھی ہیں یہ سارے ایک پیج پہ ہو جائیں گے، اور ساری جو حالات ہیں وہ اچھے ہو جائیں گے، پھر الیکشن کا اعلان خود بخود. انتخابی اصلاحات بھی ضروری ہے، اور سن میں سیلاب کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں جو صورتحال بنی ہے، حلقہ بندیوں کی بات بھی ہے. یہ دو پارٹیاں ہمیں کیوں اس طرح لگ رہا ہے، یا میں غلطی پر ہوں، میں ہر پروگرام میں اس کا ذکر کرتا ہوں کہ ہمیں دو پارٹیوں کی قیادت، ان کا بیانیہ اور ان کی کوئی سرگرمی خیبر پختونخوا میں دکھائی نہیں دے رہی. مجھے تو اس طرح لگ رہا ہے نہیں جے وائی اور این پی کی تو ہے، ان دونوں کی ہے، اور ٹف ٹائم بھی دے رہی ہے دونوں پارٹیوں میں. این پی کا نمائندہ بھی تو نہیں بیٹھا ہے. جو پیپل پارٹی ہے اور مسلم لیگ نون ہے، مسلم لیگ نون تو اس طرح لگ رہا ہے کہ وہ تو پورے ملک کے سطح پر بیانیے کے حد تک اتنے بڑے کامیابی کے باوجود وہ لیٹ گئی ہے. مولانا صاحب جواب دے رہے ہیں، مولوی علی خان جواب دے رہے ہیں، باقی لوگ دے رہے ہیں، پیپل پارٹی والے دے رہے ہیں، جس طریقے سے پیپل پارٹی والے ڈیپینڈ کر رہے ہیں. تو آپ کو کیا کہ یہ ان کا مورال ابھی تک جو ہے نا کوئی ڈرپ لگانے کی ضرورت ہے، آکسیجن لگانے کی ضرورت ہے، اس کے خاص کر خیبر پختونخوا میں. عقیل صاحب، پختونخوا میں ہم نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں پڑھ سکتے ہیں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں کے لیے. اور جہاں تک ان کی پارٹی، ظاہری بات ہے کہ جمعیت بھی جس طرح پختونخوا میں ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی پاپولر جماعت ہے، اسی طرح عوام میں جمعیت بھی پاپولر جماعت ہے. اور ہم دیکھیں تو مقابلے بھی یہی ٹھاکرا ان کا ہوتا ہے، بلدیاتیوں میں بھی ہم نے دیکھ لیا. اب جہاں تک ان دو بڑی جماعتوں کا تعلق ہے، ان کی سیاست میں یہ تو پاکستان کے استحکام کی بات کرتے ہیں، ان کی اپنی سیاست کے اندر استحکام نہیں ہے. یہ کبھی بیرونی ممالک کی یاترا بھائی لے آئیں، جو بندہ باہر بیٹھا ہوا ہے، جو حکیم صاحب کو لے کے آئیں، نواز شریف کو بھی لے آئیں، پلیٹلیٹس بھی امید ہے کہ ٹھیک ہو گئے ہوں گے تو ان کو بھی لے آئیں،
اور بیٹھ جائیں سر پکڑ لیں. ان کی سیاست پختونخوا میں آپ کو وکیل صاحب بطور صحافی ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی ان دونوں پارٹیوں کی سیاست کو. نہ یہ اسمبلیوں کے اندر سیاست کر رہے ہیں, نہ اسمبلیوں سے باہر ان کی کوئی سیاست ہے, نہ ان کو پختونخوا کی حالات کا ادراک ہے. پختونخوا میں پی ٹی آئی کا 9واں سال اور یہ 10 سال پوری کریں گے خیبر پختونخوا میں. تو یہ جو ویکیوم خیبر پختونخوا میں دیا ہے انہی پارٹیوں نے دیا ہے. جمعیت اپنی طرف سے محنت کر رہی ہے, وہ اپنا جو ایریا اور اثر و رسوخ ہے وہ اس کو پھیلا بھی رہی ہے اور اپنے ایریاز کو گین بھی کر رہی ہے. لیکن جو ان لوگوں کی ایریاز تھے, آپ دیکھیں کہ اگر ہمیں سوات سے مکس آتا تھا تو اب ہمیں پی ٹی آئی آ رہی ہے, اب ہمیں نون لیگ وہاں پر نظر نہیں آ رہی. کبھی آپ کو ملاکنڈ میں دونوں دیر اپر دیر لوور, آپ اس کو منی لڑکانا کہتے تھے لوگ. تو جماعت اسلامی ہوتی تھی, پیپلز پارٹی ہوتی تھی آپ کی دیر اپر دیر لوور میں. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر پی ٹی آئی ہے اور ساتھ میں جمعیت بھی ہے اور اے این پی بھی ایک آدھ سیٹ نکال لیتی ہے. اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہے, 2 منٹ رہ گئے ہیں, کہ اس وقت میں اشارتاً بات کہتا ہوں کہ 3 پارٹیاں خیبر پختونخوا میں اس طرح ہے جن کی صوبائی صدور جو ہے نا وہ ٹھیکیدار ہے, کنٹریکٹرز ہیں. اور سنا ہے کہ ان 2 پارٹیوں میں ایک بڑی پارٹی کی جو کہ مرکز میں بسر اقتدار ہے, ان کے صوبائی صدر کو ابھی حال ہی میں صوبائی حکومت نے 3 ارب کے ٹیکے بھی دے رکھے ہیں. اور چوتھا جو ایک پارٹی کا صدر ہے وہ تو کہتا ہے کہ نہیں ٹیکے میں کے تو مجھے نہیں آتے, مگر خیر ہے یہ والا عہدہ بھی مت دے مگر کیش دے دے. یہ بھی ایک وہ ہے نا, تو کیش میں چل رہی ہے. یہ اس طرح کیا آپ نے پروگرام کے آخر میں خطرناک موضوع چھیڑ دیا. تو یہ تو سیاست نہیں ہوئی نا, اس پہ پروگرام کریں گے. یہ بھی حقیقت ہے کہ جو اس وقت جو آپ نے صوبائی صدور کی کچھ بات کی, دیکھیں لوگوں نے لے لی ہیں, لوگوں نے پیسے بھی لیے ہیں, لوگوں کو ٹھیکے بھی ملے ہیں. 3 ارب روپے کا ایک صوبائی صدر کو ٹھیکہ ملا ہے. وہ جن کو گورنری اور وزارت ملنی تھی, اب اس پہ پورا وکیل صاحب میں کہوں گا پروگرام کر لیں گے کہ ہم اس کا پوسٹ مارٹم کر لیں کہ وہ وزارت اور گورنری تو تھی نہیں, جو وزارت تھی وہ کیوں نہیں ہوئی, یہ کیا ہوا تھا, اسلام آباد میں کیا ہوا تھا, درون کون کون بیٹھا ہوا تھا, اور وہ جو پیسے تھے وہ سارے آ گئے ہیں. کہ وہ صوبہ خیبر پختونخوا کے عوام کو میں خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ جو گورنر صاحب آ گئے ہیں یہاں پہ, جو گورنر آ گئے ہیں انشاءاللہ صوبہ خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے فنڈ بھی آئیں گے انشاءاللہ اب صوبے میں, اور مرکز تعاون بھی کرے گا. اور ابھی آج انہوں نے پشاور کے لیے بھی تقریباً 1.5 ارب کے جو ویری گڈ, ماشاءاللہ, یہ تو ہم چاہتے ہیں. تو اس پر میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر گورنر کی تعیناتی, وزیر اعلیٰ نے جو رویہ اختیار کیا ہے, 4 سال تو وہ اپنی حکومت سے لے نہیں سکا, اور اس وقت جو وزیر اعظم بیٹھا ہے اس سے ہاتھ ملانے کے نہیں کرتا. تو ہم تو کوشش کریں گے صوبے اور مرکز, اس لیے کہ ہمارا صوبہ ہے, ہاں ہمارا صوبہ ہے, ہم جتنے پیسے بھی آئیں گے تو صوبے پر ہی لگیں گے. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ صوبہ ترقی کرے. اس صوبے پر جو قرضہ بہت زیادہ ہے, دیکھیں ملازمین کے لیے تنخواہیں نہیں ہے. بہت شکریہ کہ آپ نے آخر میں اچھی بات بھی کی, مگر اس میں یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جو نئے گورنر آئے ہیں, میں آپ کی خوشی کے لیے ایک بات کرتا ہوں کہ وہ جو خیبر پختونخوا کے اندر, خاص کر پشاور کے اندر لینڈ مافیا کے لوگ ہیں, گورنر صاحب اور ان کے چند دوست جو ہیں ان پر بھی نظر رکھیں گے, ان پر بھی تھوڑا سا کنٹرول رکھیں گے. آپ دونوں کا بہت شکریہ, اللہ حافظ.